بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو، اور جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عثمان ابن عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ ہشام بن عبد الملک سے ملاقات کے لیے گیا۔ راستے میں ہم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو انتہائی کمزور تھے، اور ان کے اوپر پرانی قمیض تھیں، بوسیدہ سا جبہ اور پرانی سی ٹوپی اور لکڑی کی رکاب تھیں، سیاہ دراز گوشت کے اوپر وہ سوار تھے۔ ان کو دیکھ کر میں محسوس کرنے لگا یہ پتہ نہیں کوئی دیہاتی ہیں۔ اپنے والد سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو والد کہنے لگے خاموش، یہ فقہائے حجاز کے بے تاج بادشاہ حضرت عطا ابن ابی رباح جلیل القدر تابعی اور جلیل القدر فقیہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت شیخین آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سفر شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ وقت کے دربار کے باہر پہنچے تو اسی وقت ان دونوں بزرگوں کو اندر بلا لیا گیا۔ کہتے ہیں جو ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی؟ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا، بادشاہ نے عطا ابن ابی رباح کو اپنے قریب بلایا، یہاں تک کہ تخت شاہی کے اوپر بٹھایا، اور خود ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے دوزانوں اور بادشاہ کے دوزانوں آپس میں مل گئے۔ اب بادشاہ پوچھنے لگا کہ اے ابو محمد، کس کام کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو عطا ابن ابی رباح جو بزرگ تھے انہوں نے 5 باتیں کہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اے وقت کے بادشاہ، حرمین شریفین کے جو لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے پڑوسی ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے وظیفے مقرر کر دیے جائیں۔ ہشام نے اسی وقت آرڈر کیا کہ ایک ایک سال کے مکہ اور مدینہ کے وظائف اور عطیات مقرر کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات عطا ابن ابی رباح نے یہ کہی کہ اہل عرب یہ اصل اہل حجاز اور اصل عرب ہیں، اور یہ ہمارے قائدین ہیں، ان سے جو زائد صدقات لیے جاتے ہیں ان کو واپس کر دیا جائیں۔ ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ واپس کر دیے جائیں۔ تیسری بات شیخ نے یہ کہی کہ جو آپ مجاہدین کا آپ نے وظیفہ مقرر کیا وہ انتہائی کم ہے، وہ سرحدوں کے اوپر بیٹھ کر ہمارے لیے پہرا دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ ایک تو آپ ان کے لیے دعا کریں اور دوسرا ان کے لیے وظیفے وہ زیادہ کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کے مجاہدین کے وظیفے وہ زیادہ کر دیے جائیں۔ چوتھی بات عطا ابن ابی رباح نے بادشاہ سے یہ کہی کہ جو ذمیوں کے لیے آپ زائد وہ بوجھ آپ نے ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور زائد آپ ان سے پیسے لیتے ہیں، آپ اس بوجھ کو وہ کم کر دیں۔ بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا کہ ذمیوں کے اوپر سے بوجھ وہ کم کر دیا جائے۔ بادشاہ اس انتظار میں تھا کہ عطا ابن ابی رباح جلیل القدر تابعی اور جلیل القدر مکہ کے فقیہ اور محدث اور مفتی، یہ انتہائی مفلس ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور چیز ہے تو بتائیں۔ تو عطا ابن ابی رباح کہنے لگے آخری بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم تنہا پیدا ہوئے، تنہا ہی دنیا سے جاؤ گے، تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے، اور تنہا ہی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا وہ جواب دینا ہوگا، لہذا ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو۔ بس یہ میرا پیغام ہے، اور اجازت طلب کی اور دربار سے باہر آنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے دربان کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دے کر بھیجا کہ ان کی خدمت کے لیے۔ جب دربان نے وہ تھیلی پیش کی، عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت سے کہہ دیجئے
کہ جو میں نے باتیں کہی ہیں یہ امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے کہی ہیں، اور میں اپنے دینداری کے اوپر کسی قسم کا وظیفہ اور کسی قسم کا جو ہے وہ پیسے وصول نہیں کرتا، میں صرف اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ یہ بات کرنا تھی تو آپ دربار سے جو ہے وہ باہر تشریف لے آئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلف صالحین علماء تھے کہ جو امراء کے پاس جاتے ہیں یا بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں تو اس جانے کا مقصد جو ہے صرف اور صرف امت مسلمہ کی خیر خواہی ہوا کرتا تھا۔ اپنا کوئی مفاد، اپنی کوئی غرض، اپنی کوئی لالچ، ذاتی جو ہے وہ کوئی کام ان کا وہاں پر نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک وہ وقت ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، امراء کے پاس جاتے ہیں، وزراء کے پاس جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء یہ امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے جا رہے ہیں یا دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں۔ بظاہر وہ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ جو ہیں وہ جو علماء دنیا دار علماء ہوتے ہیں، جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے پاس، وزراء کے پاس جانے کا مقصد ان کا صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، ان کی ہاں کے اندر ہاں ملانا ہوتا ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی کام بھی یہ ہے، وہاں پر ان کی کوئی دین کی غرض نہیں ہوتی، وہاں پر ان کا مقصد جو ہے خود اپنے لیے مراعات حاصل کرنا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بینیفٹس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی نہیں ہوتی۔ اور جب ایک عالم دین اپنے علم کے ذریعے اگر اللہ کا خوف رکھیں اور اپنے علم کے ذریعے دین کی اشاعت اس کا مقصود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس عالم دین کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ دنیا دار کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو عالم دین دنیا کا طالب ہوں، دنیا کا حریص ہوں، دنیا کی غرض اور لالچ اس کے ذہن کے اندر ہوں، اور وہ جا کر خوشامد کریں اور حق کو سچ اور سچ کو حق کہہ دیں، یعنی حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو جو ہے وہ حق کہہ دیں، اور ان کی ہاں کے اندر ہاں ملاتا چلا جائیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو خود دنیا داروں سے ڈرتے ہیں، جو ساری زندگی دنیا کے لیے اپنا ظاہر بناتے رہتے ہیں اور دنیا سے ڈرتے ہیں۔ اور جو توکل علی اللہ لوگ ہوتے ہیں، جو خوددار علماء ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امراء، وزراء اور دنیا دار لوگوں کے اندر ان لوگوں کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے دین کی جو ہے وہ سربلندی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔